having discovered that religion is man made, پھر ایک ایتھیسٹ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کرے گا؟ کیا وہ بچے جھوٹ بولیں گے؟ کیا وہ بچے پری میرٹل سیکس کریں گے؟ کیا وہ بچے کلبز جائیں گے؟ کیا وہ بچے شراب پئیں گے؟ مطلب آپ کس کوڈ آف یہ سوال مجھ سے بہت دفعہ کیا جی جاتا ہے جی جی اور میں اس کو ایڈریس بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ان مسلمانوں کے لیے جن کو آپ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اپنے نظریاتی سفر میں، ان کو کیا کہیں گے کہ in the absence of religion how do you train your children for on moral grounds؟ دیکھیں موریلٹی کا تعلق مذہب سے بالکل ہے ہی نہیں. تو یہ تو مذہب یوز ہوتا تھا پرانے زمانوں میں، جب انسان نے مذہب کو ایجاد کیا پھر اس کو آرگنائز ریلیجن بنایا، وہ یوز ہوتا تھا کنٹرول کے لیے. جیسے آج ہم قانون یا آئین کو یوز کرتے ہیں تو مذہب ویسے یوز ہوتا تھا. تو اس نے اس موریلٹی کو مذہب کا حصہ بنا لیا. موریلٹی مذہب نے دی نہیں ہے، موریلٹی انسان نے سیکھی ہے ساتھ رہ رہ کر. اس کے بعد مذہب نے سینکشنز لگائی ہیں. مذہب نے سینکشنز لگائی ہیں دو چیزوں پہ، ایک سیکس پہ اور ایک کھانے پہ، کہ آپ کس کے ساتھ سو سکتے ہیں اور کس کے کیا اور آپ کیا کھا سکتے ہیں. موریلٹی کے لیے مجھے مذہب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ اس لیے بولو کہ اللہ میاں دیکھ رہے ہیں، جھوٹ سے بچو کیونکہ قیامت کے دن منہ چڑے پڑیں گے. یہ اٹس ناٹ نیسسری. آپ کی جو موریلٹی ہے وہ آپ کی انسانیت کی میراث ہے، وہ مذہب کی میراث نہیں ہے. مذہب نے اس کو لے کے ڈیفائن کیا ہے تاکہ آپ کے لیے اس پہ عمل آسان ہو کہ بھائی کوئی مجھے اور دیکھ رہا. ڈاکٹر صاحب جو سوال مجھ سے اکثر پوڈ کاسٹ میں کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے تو کیا آپ اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیں گے؟ جیسے ان لوگوں کو صرف اور صرف مذہب نے روک رکھا ہے، ورنہ یہ تو تیار بیٹھے ہیں بہن کو دلہن بنانے کے لیے. ارے بھائی سب وہی بات ہے کہ اب اس کا سائنسی جواب ہے کہ جو ہمارے حرمت کے رشتے جن کو ہم کہتے ہیں وہ ان کی جینیٹک بیسس ہوتی ہے کہ وہ ہمیں سیکشولی ایکسائٹ نہیں کرتے. ہم اپنی ماں کو اپنی بہن کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. اب صحیح ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں ویسے، مطلب اکا دکا ہر معاشرے میں، لیکن جینیٹکس کی وجہ سے کیونکہ ہم جینز شیئر کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کے وہ اس سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتے کہ ہم ان کو ایز اے پارٹنر دیکھیں. اس کی وجہ سے یہ حرمت مذہب نے ڈالی ہے، یہ اوپر سے نہیں آئی کہ جو ہے وہ حضرت آدم کے بیٹوں کے لیے تو جائز تھا اپنی بہنوں سے شادی کرنا لیکن باقیوں کے لیے حرام ہو گیا. ارے یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں نا، وہ صبح کے جوڑے کی شادی شام کے جوڑے کے ساتھ ہوتی تھی، آپ کیوں نہیں، بھول جاتے؟ میں نے سنا تھا کہ حضرت حوا کے 2 یوٹرس تھے تو ایک یوٹرس کی اولاد کی شادی دوسری یوٹرس کی اولاد سے ہوتی تھی. میں نے یہ سنا تھا، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ نہیں سر، تو وہ یہ جتنے جینیٹک حرمت جینیٹکس کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ جو باقی رشتے ہیں وہ انسان نے خود پیدا کیے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آج یہ چیزیں میں سٹارٹ کیا اور پھر آپ کل کو نعوذ باللہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کو یا کسی اور مذہب کے لوگوں کو ان کا مذہب کسی چیز سے نہیں روکتا، ان کو ڈنڈا روکتا ہے. یہ جو مسلمان ہمارے آج انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ پولیس کی گاڑی دیکھ کے ان کی ہوا خراب ہوتی ہے. لیکن یہی مسلمان جب انڈیا اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں بھائی ٹلہ ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے. میں بھی اسی میں سے تھا. اور ڈاکٹر صاحب اب میں پولیس مجھے انڈیا کے جو ہمارے گرو ہیں جاوید اختر صاحب، ان کی ایک بات بڑی پسند آتی ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ سور کا گوشت اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ اس کا آلٹرنیٹو موجود ہے، لیکن شراب اس لیے پیتے ہیں کیونکہ اس کا آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے. ویسے بات بالکل ٹھیک ہے. میں پڑھانے جاتا تھا جب اب ٹریننگ میں تھا، تو وہاں پہ میں ایک انڈین دوست تھا، ہم لوگ گئے رات میں، انہوں نے ڈنر ونر دیا تھا تو ہم لوگ گئے. تو اس کو 15 منٹ لگ گئے یہ سمجھانے میں کہ میں شراب نہیں پیتا. اس نے کہا بھائی میرے سارے مسلمان دوست انڈیا میں بھی شراب پیتے تھے، امریکہ میں بھی پیتے ہیں، تم پہلے انسان ہو جو کہہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو اور تم نہیں پیتے. میں نے کہا بھائی میں واقعی نہیں پیتا، میں پاکستان سے آیا ہوں، میں واقعی نہیں پیتا، مجھے یہاں اتنا عرصہ ہو گیا، میں نے کبھی نہیں پی. تو اس کو بڑا عجیب سی بات لگی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان ٹکا کے پیتے ہیں. تو مذہب نے مسلمانوں کو کسی چیز سے نہیں روکا ہوا، ان کو قانون یا ڈنڈا ان کی تو جنت میں شراب کی نہریں ہیں سر. ہاں وہ شراب وہاں پہ ہے. لیکن اور یہ اس دیکھیں میں نا، نشہ نہیں ہے سر، اس میں نشہ نہیں ہے سر. نہیں مجھے وہ تو نشہ لگتا ہے تو کہ ہے، سرور ہے، ان کی اس میں جنت، پھینکیں گے نہیں. ایگزیکٹلی، مجھے تو لگتا ہے ان کی جنت کی حور میں سوراخ بھی نہیں ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیا کیا سوچتے ہیں. میں نے کچھ ویڈیوز بنائی تھیں اسلامک ہسٹری میں ہومو سیکشوالٹی کے اوپر. تو اس میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے میسج کیا اور وہ بڑے غصے میں تھے، انہوں نے مجھے صلواتیں سنائیں یہ وہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے میں بھی ہومو سیکشول ہوں لیکن میں نے اپنی ارج کو قابو کیا ہوا ہے کیونکہ مجھے جنت میں غلمان ملیں گے.
میں ان کے ساتھ اپنی یہ جو جبلت ہے یہ پوری کروں گا، یہ اللہ کی آزمائش ہے. پھر تو میں نے پاکستان کا ہر مدرسہ جنت ہے سر. ہاں استغفر اللہ. تو میں نے ان سے میں نے یہ عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے غلمان کے بارے میں آتا ہے یہ وہ بچے ہیں جو یہودی عیسائی وغیرہ پیدا ہوئے اور بلوغت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہو اللہ گیا. تعالیٰ ان کو وہاں پہ زندہ کریں گے آپ کے سیکشول پلیجر کے لیے. یعنی آپ اپنے خدا کے بارے میں ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ مطلب کین یو تھنک. تو اس پر انہوں نے مجھے جواب تو نہیں دیا، لیکن مجھے نہیں معلوم وہ آج کیا سوچتے ہیں، لیکن